مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید سوار حسین جعفری ابن سید انوار حسین جعفری، سید فاتر حسین ابن سید باقر حسین اور آپ جمی مؤمنین مومنات کے جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بارک ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح جميع المرحومين سيما المنذورين المذكورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلهم في الغابرين واجعلهم عندك في أعلى عليين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله خوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائه
أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله في حديثه الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها إلا غيره. صلوات. قابل قدر جناب حجت الاسلام مولانا شیخ نعمت علی سدھو قمی صاحب و سادات و مؤمنین و مؤمنات، محمدیہ سنٹر ورجینیا میں عمران جعفری صاحب کے زیر اہتمام آج کی جو مجلس سے عزا ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے فضائل علی بن ابی طالب. کل آپ نے حب علی پر گفتگو سنی تھی، پرسوں آپ نے امتیازات فاطمیہ پہ گفتگو سنی، پچھلے سال آپ نے امتیازات علمدار کربلا پر گفتگو سنی تھی، ناد علی پر گفتگو سنی تھی، امتیازات مولا کائنات پر گفتگو سنی تھی، اور آج کا جو عنوان ہے وہ فضائل مولا کائنات کا عنوان ہے. اور آج میں صرف 5 حدیثیں حضور کی وہ نقل کروں گا جو عموماً اس سیاق و سباق کے ساتھ ہمارے ممبروں سے نہیں پڑھی جاتی. منفرد صرف 5 حدیثیں ہیں آج، اور انشاءاللہ آپ جائیں گے تو دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے. اس کا ریفرنس پہلے ہی عرض کر دوں، امانی سے پڑھوں گا، بہار الانوار سے پڑھوں گا اور مناقب سے پڑھوں گا. ان 3 کتابوں سے 5 روایتیں، 5 حدیثیں پیغمبر کی، اور یہ ساری کی سارے حدیثیں وہ ہیں کہ جنہیں اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں مولا علی کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا. پہلی حدیث شریف سے آغاز ہو رہا ہے آج کی مجلس کا. حضور نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل، تحقیق اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے ایسے فضائل رکھے ہیں کہ لا یحصی عددہا غیرہ، اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی گن ہی نہیں سکتا. لیجیے، ہم نے تو سنا تھا 500 فضائل بیان کیے، پھر کسی نے کہا 1000 کیے، پھر کسی نے کہا 10,000 کیے. آخری روایت جو ہم تک پہنچی میرے ریسرچ ورک کے مطابق ابن عباس سے، جب ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سچے نبی سے حضور کی زندگی میں کتنے فضائل اپنے مولا علی کے سنے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا اوپینین ہے؟ تو انہوں نے کہا شاید 100 سنے ہو. ابن عباس نے کہا ذرا اور اوپر بڑھو، کہا شاید 500، شاید 1000. آپ نے فرمایا مجھے رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے سچے رسول سے اپنے سچے امام کے 30,000 فضائل سنے تھے. یہ تو آج وہ کنسپٹ بھی ختم ہو گیا کہ فضائل مولا علی کے اتنے ہیں
کہ کوئی نبی امام نہیں گن سکتا، وہ بہتر جانتا ہے جس نے دیے ہیں یا ان ہستیوں کو بہتر معلوم ہے جن کے لیے عطا ہوئے۔ لہذا اب یہ کنسپٹ آج کے بعد چینج کر لیجئے گا کہ جس مجلس میں جاؤ اس میں مولا علی کے فضائل ہیں۔ جب حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کے فضائل تو اللہ کے علاوہ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اس جملے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا فمن ذکر فضیلتم من فضائلہ مقرن بہا، جو میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر کر دے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے جوانوں؟ گویا ایک فضیلت علی کی بیان ہو جائے، صرف ایک فضیلت، تو نہ اگلے گناہ رہتے ہیں نہ پچھلے گناہ رہتے ہیں۔ انسان وقت کا حر بن جاتا ہے علی کی ایک فضیلت کے ذکر کرنے کے سبب۔ سمجھ آ رہی ہے تو نعرہ لگاتے جائیں۔ نعرہ حیدری، شاہ جی آپ بھی ذرا تھوڑا سا تیز ہو، نعرہ وغیرہ لگائیں۔ ماحول ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، تبھی تو مجلس کا اثر بھی ہو۔ پر محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ تو سرکار کا یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ عجیب فرمایا سرکار نے، فرماتے ہیں ومن کتبہ من فضا کتابتن من فضائلہ، اور جو میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو کرتاس پہ کاغذ پہ لکھ دے، لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی من الکتابت رسم، جب تک ایک لفظ بھی اس فضیلت کا باقی رہے گا لکھا ہوا، تب تک اللہ کے سارے فرشتے لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ ومن استمع فضیلتم من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها الاستماع، اور جو میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت اپنے کانوں سے سن لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ومن نظر الى فضیلت من فضائلہ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها العین، اور جو اپنی آنکھ سے میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو دیکھ لے تو اللہ اس آنکھ نے جتنے گناہ کیے ہوں گے ایک مرتبہ ایک فضیلت علی کو دیکھنے کی وجہ سے معاف کر دیے۔ پھر فرمایا ثم قال النظر الى علی ابن ابی طالب عبادت وذکرہ عبادت، لا یغفر عبد، قیامت کے دن کوئی بندہ اس وقت تک
معاف نہیں ہو سکتا الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، جب تک علی کی ولایت کا جام نہ پیے، علی کے دشمنوں پر تبرہ نہ کرے۔ یہ ایک حدیث شریف امالی کی مکمل ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، کوئی ہمیں ضرورت ہے مولا علی کے فضائل کی بھرتی کی؟ یہ جو بعض بیچارے بے وقوف اپنی طرف سے لے آتے ہیں، بھیا اللہ کی طرف سے اتنے ہیں، پہلے وہ تو گن لے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کوئی ضرورت ہے کہ ہم جعلی وظائف کھڑے، نعوذ باللہ، جو اللہ نے بیان کیے ہیں، جو نبی نے بیان کیے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں، انہی کو اگر آپ ملاحظہ فرماتے چلیں۔ یہاں پر ایک جملہ نبی کریم کا سن لیجئے، اس جملے پر مولا علی سے بڑی جیلسی ہوئی لوگوں کی، بڑے بڑے وی آئی پیز جیلس ہو گئے اس جملے پر نبی کے۔ جب نبی نے فضائل بیان کیے نا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی بیان فرمایا کریں، ہر روز علی کے فضائل آ رہے ہیں، جو مجلس ہے اس میں علی کے فضائل، جو محفل ہے اس میں علی کے فضائل، گھر میں کھانے پہ بیٹھے تو علی کے فضائل، میدان میں چل رہے ہوں تو علی کے فضائل، مسجد میں بیٹھے ہوں تو علی کے فضائل، خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہو تو علی کے فضائل، خطبہ غدیر دیا جا رہا ہو تو علی کے فضائل، خطبہ مباہلہ ہو تو علی کے فضائل، خطبہ عیدین ہو تو علی کے فضائل، نصارہ نجران آئے تو علی کے فضائل، یہودی ملنے آئے تو علی کے فضائل، پیچ اپ ہو ابو سفیان والوں سے تو علی کے فضائل، مکے میں دیکھو تو علی کے فضائل، مدینے میں دیکھو تو علی کے فضائل، سفر میں دیکھو تو علی کے فضائل، حضر میں دیکھو تو علی کے فضائل، زمین پہ دیکھو علی کے فضائل، معراج پہ دیکھو علی کے فضائل۔ کب تک آپ علی کے فضائل پڑھیں گے یا رسول اللہ؟ کب تک آپ علی کے فضائل پڑھیں گے؟ اب حضور نے فرمایا لو کانت البحار مدادا، لو کانت البحار مدادا والاشجار اقلاما، اگر پوری کائنات کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائے، وکانت الارض قرطاسا، اور ساری زمینیں صفحے بن جائیں، اللہ اکبر، وکانت الجن والانس کتابا، اور انسان اور جن لکھنے والے بن جائیں، والملائکۃ حسابا، اور حساب کرنے والے سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کی قلمیں ٹوٹ جائیں گی، انسان تھک جائیں گے، زمین کا صفحہ ختم ہو جائے گا، جن تھک جائیں گے، فرشتے عاجز آئیں گے، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوگا۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ دو حدیثیں مکمل ہو گئی اور نعرے والے بھی آ گئے۔ اب محمدیہ سینٹر میں آج سے نظام بدل گیا، آج کے بعد ہر مجلس وقت پہ ہوگی، کل 8:30 بیٹھوں گا، اور کم از کم یہ نیکی میرے نامہ اعمال میں جائے گی، جب تک سینٹر رہے گا تب تک انشاءاللہ وقت پہ مجلس ہوتی رہے گی۔ دو مکمل ہو گئی، دو، اب رہ گئی ٹوٹل تین
اور رہ گئی. آج ہم نے فضائل علی پر صرف 5 حدیثیں بیان کرنی ہے. 2 ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. تیسری حدیث، تھک تو نہیں گئے؟ تیسری حدیث شریف مولا علی کے فضائل کی منفرد حدیث، یعنی منفرد سے مراد جو عموماً سنی نہیں کسی نے. سنیے ذرا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچی سے کہتا تھا، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے، اجعلی مہدہ بقرب فراشی، میرے بھائی علی کا گہوارہ میرے بستر کے قریب رکھ دینا چچی اماں. سمجھے کچھ حضرات؟ اللہ، میرے بھائی علی کا گہوارہ میرے بستر کے قریب رکھ دینا. اور صاحب بہار نے لکھا وَكَانَ يَلِي عَلِيًّا، اور نبی کا طریقہ یہ ہوتا تھا فی اکثر تربیت 95% ٹائم جو تربیت علی کا تھا، اکثر تربیت علی کا وقت وہ علی کے ساتھ نبی ملے رہتے تھے. یلی کہتے ہیں ولی یلی، جو ملا رہے، جو اسی سے ہے ولی. اسے ولی یلی سے ہی ہوتا ہے ولی. یعنی بچپن میں محمد ولی تھے علی کے، جوانی میں علی ولی تھے نبی کے. اللہ ساتھ ولی سمجھ گئے نا؟ ولی ولی یلی قریب، قریب. ولی اللہ یعنی اللہ کے قریب، ولی یعنی قریب. علی ولی اللہ ہے، اللہ کے قریب، اس لیے ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. کانا یلی، کانا رسول اللہ یلی علی فی اکثر تربیت، اکثر جو تربیت علی کا زمانہ تھا وہ ولایت پیغمبر میں گزرا، قرب پیغمبر میں گزرا. شب و روز پیغمبر اپنے بھائی علی کے ساتھ رہتے بچپن میں. آپ ذرا دیکھیں کہ مورخ نے کیا عجیب نقشہ کشی کی ہے. مورخ کہتا ہے کانا یطہر علیٰ عند غسلہ. جب اندہ غسلے بھی پڑھا، اندہ غسلے بھی پڑھا، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. غسل کہتے ہیں دھونے کو، غسل کہتے ہیں شاور کو، غسل کو. کانا یطہر علیٰ عند غسلہ، جب علی کو دھونا ہوتا، توجہ رہے، بچپن میں جب علی کو دھونا ہوتا تو علی کو نبی علی کی ماں سے کہتے کہ چچی اماں آپ ہٹ جائیے، علی کو غسل دینا میری ذمہ داری ہے. جتنے غسل دیے ہیں بچپن میں وہ نبی نے دیے ہیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب آپ غسل نہ دے سکتے تھے اپنے آپ کو، یا علی تو ہم نے غسل دیا تھا، جب ہم غسل نہ دے سکے ہماری میت کا غسل بھی تم دینا. ہل جزاء الاحسان الا حضور غسل دیتے تھے، دھوتے تھے علی کو. وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ، اور نبی کا ایک اور جاب یہ تھا کہ اپنے بھائی علی کے گہوارے کو جھلاتے رہتے تھے. سبحان اللہ. اگر حسین کا گہوارہ جبریل نے جھلایا ہے، حسین کے بابا کا گہوارہ فاطمہ کے بابا نے جھلایا. وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ، وہ گہوارہ جھلاتے تھے پیغمبر علی کا. کب؟ عند نوم، جب علی سو رہے ہوتے. علی جب سو رہے ہوتے تو پیغمبر کا کام تھا وہ گہوارہ جھلاتے رہتے تھے. حالانکہ عموماً اصول تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا گہوارہ جاگتے ہوئے جھلایا جاتا ہے، اور جب
بچے سو جائیں تو پھر گہوارہ کوئی نہیں جھلاتا، اس لیے کہ سوتے میں تو بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ جھلایا جا رہا ہے یا نہیں۔ نبی نے ہر وقت جھلا کے یہ ثابت کر دیا وہ اور بچے ہیں جو سو جاتے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، اس کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار ہے۔ اور جب علی اٹھ جاتے گہوارے میں، علی اگر نہیں بھی بولتے تھے تو انیشیٹو نبی لیتے تھے، نبی علی کو چپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب سوتے تو گہوارہ جھلاتے اور جب جاگ جاتے تو علی سے باتیں کرتے۔ نبی کی یہ خواہش تھی کہ علی بولتے رہے، یہ بچپن کی خواہش اللہ نے شب معراج میں پوری کی۔ اگر آپ کی یہ خواہش تھی نا آپ کا نبی آپ کا بھائی بولتا رہے تو آپ کا اللہ بھی بولے گا، تو آپ کے بھائی کے لہجے میں بولے گا۔ وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى صَدْرِهِ، نبی کا طریقہ یہ تھا کہ علی کو گہوارے سے اٹھا لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے اور گلی کوچوں میں نکل جاتے اور یہ نعرہ لگاتے، ھذا اخی و وصی و ولی و ظہری و ذخری، یہ ہے میرا بھائی، یہ ہے میرا وصی، یہ ہے میرا ولی، ظاہری یہ ہے میری پشت۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر، یہ میری پشت ہے، وکافی یہ علی میری پناہ گاہ ہے، مجھے جب بھی ضرورت ہوگی پناہ کی، میں غیروں سے پناہ نہیں مانگوں گا، میں علی سے پناہ مانگوں گا۔ یہ میرا ذخیرہ ہے، میرا سارا ذخیرہ رسالت علی میں جمع ہے، سارا ذخیرہ میرے علم کا جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب منبر سنونی پر علی کہتے تھے انہا ہونا لعلم جمع، علی کے سینے میں سمندر ہے علم کا جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ دنیا کہتی تھی یا علی یہ آپ کا کمال ہے، علی کہتے تھے نہیں یہ لعاب محمد کا کمال ہے۔ محمد زقن زقا، یہ وہ علم ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا ٹرانسفر کرتا ہے، یہ وہ علم ہے جو مجھے نبی نے دیا۔ جو دانا ہے وہ کبوتر جو دانا دیتا ہے، پرندہ جو دانا دیتا ہے، جتنا لاتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، جتنا اللہ دیتا گیا نبی کو اتنا وہ مجھے ٹرانسفر کرتا ہے۔ فاطمہ کا شوہر ہوگا۔ اگر بزرگوں نے حضور سے یہ علی کے فضائل سن لیے ہوتے علی کے بچپنے میں تو پھر کینڈیڈیٹ نہ بنتے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اللہ اکبر، کینڈیڈیٹ تبھی تو بنے انہوں نے سنا نہیں تھا جب نبی نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ کا شوہر اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، زوج کریمتی و خلیفتی من بعدی، اور یہی میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ میرا خلیفہ بچپن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا، بچپن میں کہہ رہے ہیں یہی ولی ہوگا، بچپن میں کہہ رہے ہیں یہی وصی ہوگا، بچپن میں کہا ہے یہی ذخیرہ ہوگا، بچپن میں کہا ہے میری بیٹی کا شوہر یہی ہوگا، بچپن میں فرما دیا میرا ذخیرہ
ذخیرہ علم یہی ہے، میری پناہگاہ یہی ہے، میرا مرکز علم یہ ہے، میں اسی سے پناہ مانگوں گا۔ علی کے فضائل سارے کے سارے فرماتے رہتے وَكَانَ يَحْمِلُهُ، حضرت کو اٹھائے ہوئے، مولا کائنات کو اٹھائے ہوئے۔ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ پھرتے رہتے تھے مکے میں، کہاں کہاں، علی جبال مکہ واشعابها وعودیتها۔ بچپن تھا علی کا، اور نبی ڈیلی بیسس پر کوئی پہاڑ ایسا نہ چھوڑتے جس کے دامن میں علی کی تعریف نہ کرے، کوئی گلی ایسی نہ چھوڑتے جہاں علی کی تعریف نہ ہو، کوئی چوک ایسا نہ چھوڑتے جہاں علی کی تعریف نہ ہو۔ فضاؤں ہواؤں میں، چوکوں میں، شاہراہوں میں علی کے فضائل پڑھنا سنت نبوی ہے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی بحار الانوار کی، امالی کی بھی مکمل ہو گئی، بحار الانوار کی بھی مکمل ہو گئی، مناقب میں سے بھی ایک آ گئی، اور اب ٹوٹل رہ گئی 2 حدیث۔ اب تک کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی سمجھنے میں؟ اب ان 2 کو بھی ذرا سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ ان میں سے 2 میں سے جو پہلی حدیث ہے اسے ذرا توجہ سے سنیے گا، اس سیکوینس کے ساتھ جو حضور فرما رہے ہیں، اس سیکوینس کے ساتھ ایک ایک لفظ میں ذرا رکتے جانا ہے تاکہ مولا علی کے فضائل کی گتھیاں سلجھائی جائیں اور انبار لگ جائیں مولا علی کے فضائل کے۔ یہ تو اب جعفری برادران آئندہ سال مجالس بڑھائیں، 10 کرائیں کم از کم، 10 مجالس ہو، 6 تو بھائی ہیں، ایک مجلس تو بھائی لے لیں گے، اور 4 اور مل جائیں، پورا 10 کرائیں، اس میں پھر فضائل پڑھے جائیں، لطف بھی آئے۔ 2-3 دن میں تو طبیعت ہی ملتی ہے، تو تاکہ پتہ چلے پھر فضائل و مناقب جو مولا کے فضائل ہیں۔ میں نے 30,000 فضائل اکٹھے کیے ہیں مولا کے، الحمدللہ 30 سال پڑھائیں، ہر سال 1000 فضائل پڑھوں گا، پہلے سال کے ریپیٹ نہیں کروں گا۔ 30 کتابیں میں نے تدوین کی ہیں، الفیات علویات، 30 جلدیں میں نے بنائی ہیں مولا علی کے فضائل کی، 30 جلدیں۔ پہلی جلد میں نے 1000 لقب لکھے ہیں مولا علی کے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، آدم کے صحیفوں سے، ابراہیم کے صحیفوں سے، نوح کے صحیفوں سے، شیس کے صحیفوں سے، انبیاء کی کتب سے، اور قرآن مجید سے، حدیث رسول سے، حدیث قدسی سے، اصحاب کی زبان سے۔ تو لطف تو یہ ہے کہ 1 سال کا ہم 10 پڑھیں صرف القاب علی پر، کہ مولا علی کے لقب کتنے ہیں، صرف ان پہ بحث ہو۔ تو اب آج کی حد تک 2 کے 2 جملے اور ہیں، نبی کے 2 حدیثیں اور ہیں۔ ایک حدیث شریف من اراد، اس مضمون کی حدیثیں میں نے بھی بہت سنی ہے، آپ نے بھی، مگر آج ذرا اس حدیث پہ غور کریں جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی رتبتہ، جو چاہے کہ اسرافیل کا رتبہ دیکھے، وہ سور پھونکنے والے کا، اس کا رتبہ دیکھے۔ من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی رتبتہ والى میکائیل فی حیبتہ وَإِلَىٰ جِبْرِيلَ فی عظمتہ، جو چاہتا ہے کہ حیبت میکائیل کو دیکھے، جو چاہتا ہے عظمت جبریل کو دیکھے، وَإِلَىٰ آدم
فی سلامتہی، جو آدم کی سلامتی دیکھنا چاہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي حُسْنِهِ، اور جو نوح کی خوبصورتی دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَسَخَاوَتِهِ، اور جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے اور ابراہیم کی مہمان نوازی اور جنراسٹی کو دیکھنا چاہے، وَإِلَى يَعْقُوبَ وَإِلَى أَيُّوبَ فی صبر ہی، جو ایوب کا صبر دیکھنا چاہے، وَإِلَى یعقوب فی کمال ہی، جو کمال یعقوب دیکھنا چاہے، وَإِلَى یوسف فی جمال ہی، جو یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، وَإِلَى موسیٰ فی مناجات ہی، جو موسیٰ کی مناجات کو دیکھنا چاہے، وَإِلَى سلیمان فی ملک ہی، جو سلیمان کی حکومت کو دیکھنا چاہے، وَإِلَى الیاس فی ورعہ، اور جو الیاس کے تقوی کو دیکھنا چاہے، وَإِلَى عیسیٰ فی سننہ، اور جو عیسیٰ کی ساری روشوں کو دیکھنا چاہے، وَإِلَى محمد فی خلقہ وجسمہ ورتبہ۔ شرف ہی فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب، یعنی جس نے ہر نبی دیکھنا ہو وہ علی دیکھے، جس نے ہر فرشتہ دیکھنا ہو وہ علی دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آئی بات، علی کو وجہ اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وجہ اللہ کی شناخت یا انبیاء سے ہوتی ہے، یا فرشتوں سے ہوتی ہے، یا اماموں سے ہوتی ہے، اور اکیلے علی سے ہر نبی کی بھی پہچان ہے، ہر فرشتے کی بھی پہچان ہے، ہر ولی کی بھی پہچان ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گئی؟ 4 حدیثیں، اب 5ویں سن لیں اور اجازت دے دیں۔ کل انشاءاللہ پھر اور نیا موضوع ہوگا اور زبردست بارش ہوگی پھر اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کی حد تک یہ تھیسس مکمل ہونے جا رہا ہے 5 احادیث شریفہ کا، جو ہم نے منفرد انداز کی حدیثیں چنی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کس درجہ مولا علی کے فضائل و مناقب کے دریا سمندر ہے، کس طریقے سے فضاؤں ہواؤں میں مولا علی کا تذکرہ ہو رہا۔ ہمارے ماشاءاللہ احباب جانتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ایک دوست آئے تھے، بہت بڑے وکیل تھے ہائی کورٹ کے، بہت بڑے بھٹو کے دوست خاص۔ انہوں نے ان کو یہی جملہ کہا تھا، ہمارے فواد بھائی بھی موجود تھے، چٹنی ریسٹورنٹ میں کہا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب اس لیے پسند ہیں کہ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے علی کے بارے میں موقف نہیں بدلا۔ بھیا ہر جائی بھی کوئی انسان ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا اِنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا۔ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے ماننے والوں، تمہارے نفس اتنے پاک ہیں کہ ان کی قیمت سوائے جنت کے کچھ نہیں ہو سکتی۔ جنت ملے تو بک جانا، نہ ملے تو بالکل نہ بکنا۔ ہم جب قسیم النار والجنت کے سامنے بک گئے ہیں تو ہر منڈی میں ہر جنس بار بار تھوڑی بکتی ہے۔ لہذا آپ بھی کبھی کمپرومائز نہ
لیجئے گا عقائد پر، عقائد پر کبھی کمپرومائز نہیں کر۔ آج کل ہمارے ہاں عجیب داخلی خارجی دشمن آ گئے ہیں۔ خارجی دشمن تو چاہتے ہیں کہ مولا علی کا تذکرہ ہی نہ ہو، داخلی دشمنوں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ مولا علی کے اصل فضائل تو چھپ ہی جائیں۔ ایسے کفریہ کلمات آج کل یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو دیکھنے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کریں گے۔ ایسے دیکھیے ہماری جو تھیالوجی ہے اس کو سپورٹ ہے ہمارے ائمہ کی۔ ہمارا مذہب وہ نہیں ہے کہ جو ہر مارکیٹ میں بدل جاتا ہو۔ ہماری نہ نماز کبھی بدلی، نہ ہمارا کلمہ کبھی بدلا، نہ ہماری اذان کبھی بدلی، نہ ہمارے معیار کبھی بدلے، نہ ہمارے فضائل کبھی بدلے، نہ ہمارے مصائب کبھی بدلے۔ ہمارا مذہب واحد مذہب ہے، اتنی کنکریٹ بنیاد کسی مذہب کی نہیں جو الحمدللہ ہمارے مذہب کی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایپلیکیبل ایکشن ہوتا ہی وہ ہے جس پر معصوم کی مہر۔ معصوم کی مہر۔ اب آخری جملہ، آخری حدیث شریف سن لیجئے اور اجازت دیجئے آج کی حد تک، پھر کل انشاءاللہ بشرط زندگی 8:30 بجے ٹھیک بیٹھیں گے، 9:30 تک پورا 1 گھنٹہ پڑھیں گے کل بھی۔ اور آج کے بعد انشاءاللہ محمدیہ سنٹر میں وقت کی پابندی شروع ہو گئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ہمیشہ جاری ساری رہے گی۔ جی صدر صاحب کچھ فرمائیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہمارے امام کا جملہ ہے نا، اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ٹائم کے پابند رہنا۔ تو ہم اللہ سے کیا ڈرے اگر ٹائم کے پابند نہیں؟ ہماری اوقات تو علی درست کر کے گئے تھے۔ ہماری مجلسوں سے تو سیکھنا چاہیے لوگوں کو، ہمارے پروگرامز ٹائم پہ شروع ہو، ٹائم پہ ختم۔ آخری 5ویں حدیث شریف، تھک گئے تو بس کر دیں، ایک حدیث اور ہے، ہمت ایک حدیث اور سن لیں۔ نہیں بس آج کیا تک نہیں، وہ تو آپ کی دعا سے جیسے عرض کیا ہے، آپ چاہیں تو 10 ہو جائے آج بھی، مگر وقت کی پابندی کرنی ہے۔ ممبر والا بھی دیکھیے ہمارا مذہب یہی ہے، ممبر والا بھی بے روک ٹوک نہیں پڑھ سکتا، ہماری بھی ایک لمٹ ہے، ہم ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جائز نہیں رہتا۔ بلکہ ہمارے امام نے کہا تھا، آخری وصیت ہمارے امام کی، تیسرے امام کی، سید سجاد سے کہا، بیٹا میرے شیعوں کو کہہ دینا ہمارے ممبروں سے ایک زمانے میں ہمارے شیعوں کو بدعمل بنایا جائے گا، ان کے عقائد ڈیمیج کیے جائیں گے، بیٹا بتا دینا اس دور کے خطبہ جو ہمارے شیعوں کو ڈیمیج کریں گے، اس دور کے خطبہ کانو یکونون اسبع من جیش یزید، وہ یزید کے لشکر سے برے ہوں گے۔ کیوں؟ لأن جیش یزید یہینون اجسادنا وہم یہینون ارواحنا، اس لیے کہ یزید کا لشکر ہمارے بدن پامال کرے گا، وہ ہماری روحیں پامال کرے گا۔ اس لیے ممبر پہ جسے بھی بٹھاؤ ذرا اس کی سی وی چیک کر لینا، ریزیومے چیک کر لینا، ذرا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے لینا، اس لیے کہ یہ لاوارثوں کا ممبر نہیں ہے، یہ سقیفہ کا ممبر نہیں ہے، یہ علی والوں کا ممبر ہے، یہ نبی والوں کا ممبر ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، لما کسی نے جب پوچھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب دیکھو علی کے فضائل، ہر وقت ہی آپ علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو ہر وقت علی کے فضائل؟ تو سرکار نے فرمایا کہ سنو مجھ سے، ڈائریکٹلی سن لو، ڈائریکٹلی علی کے فضائل کی۔ فرمائیے سرکار فرماتے ہیں، لما خلق اللہ العرش
کتب علی قوائمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب عرش پیدا کیا تو عرش کے چاروں ستونوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ ولما خلق الکرسی، اللہ نے جب کرسی پیدا کی کتب علی قواعدہ، تو چاروں پائے جو کرسی کے تھے جو اقتدار الہی کا ذریعہ ہے ان ہر ایک پائے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اب سمجھ میں آئی برکت آیت الکرسی کی؟ اس لیے ہے کہ اس میں تینوں ولایتیں ہیں، اللہ کی بھی، محمد کی بھی، علی کی بھی. اللہ اکبر. ولما خلق اللوح کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور جب اللہ نے تختی پیدا کی، تختی جس میں ساری انسانیت کے اعمال لکھے جاتے ہیں، لوح قدرت، جب اللہ نے لوح پیدا کی تو پہلی سطر جو اللہ نے لوح پہ لکھی وہ یہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اسرافیل کتب علی جبہتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. جب اللہ نے اسرافیل فرشتے کو پیدا کیا اللہ نے اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. فلما خلق اللہ جبریل، اور جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا کتب علی جناحہ، اللہ نے جبریل کے دونوں پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. جس پرواز سے آدم سے لے کے قیامت تک اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے جبریل اڑتا ہے اس میں بھی تو میرے مولا کا نام لکھا ہے. بس کر دوں یا مکمل کروں؟ وَلَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ كَتَبَ عَلَىٰ أَطْرَافِهَا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب ساتوں آسمان پیدا کیے ہر آسمان کے کنارے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ العرش، اور جب اللہ نے زمین بنائی کتب علی اطباقہا، ساتوں زمینوں کے ہر طبق پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ الشمس کتب فیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور جب اللہ نے سورج بنایا تو سورج کے اندر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ القمر کتب فیہ، جب اللہ نے چاند بنایا تو چاند میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے اس پہ واجب ہے علی امیر المؤمنین بھی پڑھے.
چھوٹے علی کا، جس کی عمر ہے شہدائے کربلا میں سے سب سے کم، اور جس کی انویسٹمنٹ ہے سب سے زیادہ، جس کی ماں نے ایسا بین کیا تھا کہ رباب کے سر کے بال سیاہ تھے، بین کرنے کے بعد بی بی کے سر کے بال سفید تھے۔ بین یہ تھا اب مثلو کا ینہر یا بنیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ 6 ماہ کے بچے بھی قربان گاہ میں بھیڑ چڑھتے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے جب بیان کیا، اردو والوں نے اردو کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بیٹا جس نے تجھے تیر مارا ہے وہ صاحب اولاد نہ تھا، اس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ حرمل ابن کاہل اسدی لعنت اللہ علیہ کے جملے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جب مجھے پسر سعد نے کہا نا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو کاٹ دے تیر کے ذریعے۔ سادات تشریف فرما ہے، مومنین، بزرگ، پرانے سننے والے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے الخوئی سینٹر میں یہ جملہ سن 1994 میں کہا تھا۔ ایک میرے بھائی میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ قبلہ آج کے بعد یہ جملہ پھر نہ پڑھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جگر پھٹ رہا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، حسین ابن علی جب آئے نا، پہلی مرتبہ آج آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، تو مولا فرماتے ہیں اے فوج اشقیا، میں پانی نہ مانگتا، میری ایک مجبوری ہے، میری مجبوری یہ ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غیرت مند یہ بات اس وقت کرتا ہے جب بے حد مجبور ہو جائے۔ بڑا جملہ ہے جوان، اللہ اکبر۔ اقطع کلام الحسین، یہ جملے ہیں حرمل کے کہ جب مجھے کہا نا میں نے تیر کو کمان میں ڈالا، اب تیر چلتا نہیں، 3 مرتبہ تیر گر گیا۔ پسر سعد قریب آیا، اسے کہا حرمل تو بڑا ایکسپرٹ تیر انداز ہے، تیر کیوں نہیں چلتا؟ کہ ظالم ذرا سامنے دیکھ، مجھے نہیں معلوم اس کی ماں ہے یا بہن ہے، جیسے میں تیر چلانا چاہتا ہوں نا قناعت کا پردہ ہل جاتا ہے، لگتا ہے اس کی ماں کہتی ہے میرا صغیر بھی دیکھ، اپنا تیر بھی دیکھ۔ علی اصغر کو جو تیر مارا گیا وہ جنگ میں گھوڑوں کو مارا جاتا، علی اصغر کے وزن سے زیادہ وزن تھا اس تیر کا۔ جب تیر چلا تو راوی نے عجب جملہ لکھا، جس طرح کپڑے کی 2 تہوں کو سی کر درزی ایک کر دیتا ہے، علی اصغر کا گلا اور حسین کا بازو ایک ہو گئے۔ غریب نے بڑی کوشش کی، غریب سے تیر نہیں نکلا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، کبھی عباس کو آواز دیتے ہیں کبھی اکبر کو، کبھی قاسم کو پکارتے ہیں کبھی اولو محمد کو، آؤ میرے شیروں مجھ سے تیر نہیں نکل۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہمارے ایک عالم تھے حضرت علامہ حسنین صاحب قبلہ نقوی، حافظ محمد حسنین نقوی رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلے میں نے یہ جملہ ان سے سنا تھا، بھکر میں مجلس ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب تک میں رباب کے بیٹے کی شہادت پڑھ رہا ہوں، کوئی میری بہن بیٹی اگر اس کے پاس 6 ماہ کا بچہ ہو تو گود سے اسے زمین پہ رکھ دے جب تک میں شہادت پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسے نہ ہو پہلو میں اس صغیر کی ماں آئی ہوئی ہو اور وہ یہ کہے میرے صغیر کی مجلس میں بھی تجھے اپنا بیٹا یاد ہے۔ حسین ابن علی بیٹے کو اٹھا کے لے آئے، ذرا سنتے آنا جوانوں، حسین ابن علی لے کر آئے، کوئی لاش ایسی نہیں کہ میرے مولا نے ہیزیٹیٹ کیا اندر جانے میں۔ اکبر کی لاش لے کر آئے، جیسی بھی اٹھا سکتے تھے، قاسم کی لاش لائے جیسی بھی تھی، اور محمد کی لاشیں لائے،
ला के रखी। ये छोटी सी लाश है। 7 मरतबा हुसैन आगे चले, 7 मरतबा पीछे चले, कहते हैं रिज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर हुसैन को हिचकिचाहट क्या है? ये छोटी सी लाश ले जाने में हिचकिचाहट क्या है? सैयदुल उलमा ने सबसे पहले ये जुमला पढ़ा था, अकबर की माँ को यकीन था कि बेटा मर के आएगा, कासिम की माँ जानती थी कि बेटे की लाश आएगी, और मोहम्मद की माँ को यकीन था कोई इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर रबाब को यकीन था 6 माह के बच्चे को कौन मारता है। उस माँ की उम्मीद कैसे तोड़ूं जो ये सोच के बैठी है, हंसनियों वाला, जुल्फों वाला अभी मुस्कुराता हुआ आएगा। हुसैन ने अपनी आबा अली असगर के गले पर डाल दी। हिस्से की बहन अली असगर की गश खा के गिर गई थी। गश में इफाका तब हुआ जब बाबा अंदर आए और बीवियों का शोर बुलंद हुआ। बच्ची करीब आई, अपने बाबा की आबा को पकड़ के कहती है असुकिया अखी अमला, बाबा इतना बता दे मेरा असगर पानी पी आया। हुसैन जवाब न दे सके। एक मर्तबा आबा अली असगर के गले से हटा दी। जब छिदा हुआ गला देखा, सकीना ने अपने हाथ अपनी आंखों पे रखे और अपनी अम्मा के खैमे की तरफ दौड़ी और ये कहती जाती थी अम्मा जरा जल्दी आ, अम्मा जरा जल्दी आ। अब जो रबाब आई, हुसैन ने कहा रबाब तेरे बेटे की वजह से मेरे नाना का दीन बच गया, एक एहसान मुझ पे और कर दो, ये बच्चा तुम लेके खड़ी हो जाओ, मैं जुल्फ़िकार से लहद खो दूं। हुसैन ने लहद खो दी। मिट्टी डालते डालते, रेत डालते डालते, कदमों से लेकर पांव से लेकर मुंह तक हुसैन गर्म रेत डालते आए। मगर जब अली असगर के मुंह पे गर्म रेत डालने का वक्त आया, हुसैन जैसा साबिर इमाम पुष्ट करके खड़ा हो गया। मेरा मौला कहता है रबाब तू जान, तेरा बेटा जाने। बीबी में चुल्लू में रेत ली, अपने बेटे के मुंह पे डाली, और जब असगर जब दफन हो गए तो बीबी ने रुख किया मदीना का। बीबी कहती है नाना आपका दीन बच गया, मेरा असगर चला गया, आपका दीन महफूज हो गया नाना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल-ज़हरा। बस मेरे अजीजों बहुत रो चुके, तवील ज़हमत अब नहीं दूंगा, मगर 2 जुमलों की ज़हमत है। 2 जुमले मैं और कहूंगा। वो 2 जुमले ये हैं मेरे अजीजों कि जब मकामुल विर्द पर, ये ईसाइयों की बस्ती है शाम में, जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा और बीबियां बैठी थी छत पे, एक ईसाई बीबी ने बयान किया जब इस बच्चे का सर देखा तो कहा बारे इलाहा, इस बच्चे के सर कटने से पहले इसकी मां मर गई हो। या ज़हरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बानियान मजलिस की इस ज़हमत को कबूल करे। मोमिनीन मोमिना दूर नजदीक से जो आए हैं आज की मजलिस में, बीबी रबाब के बेटे के सदके में कोई खाली न जाए। आज बीबी रबाब आपके लिए दुआ करेगी। मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह अल्लामा अख्तर अब्बास नजफी, वो किबला फरमाते थे कि जिसकी मजलिस हो उसके माँ बाप जरूर आते हैं। मेरा दिल कहता है आज मोहम्मदिया सेंटर के मर्दों वाले दरवाजे पे हुसैन इब्न अली शुक्रिया अदा करेंगे, औरतों वाले दरवाजे पे बीबी रबाब आएगी। हमारे सगीर को रोने वालों हम कयामत में न रोने देंगे। जब उजड़ के आई, आखिरी जुमला, जब उजड़ के आई करबला तो हुसैन इब्न अली की कब्र पे बीबी ने एक बयान किया। बीबी ने अजब बयान किया। बीबी कहती है मौला मुझे इतना अरमान किसी मुसीबत का न था जितना अरमान मुझे ये था कि सारे राह शाम में अली असगर का कातिल घोड़ा दौड़ाकर मेरे महमल के करीब आता था और मुझसे कहता था फातिमा की बहू मैंने तेरी गोद कैसे हो जाएगी।
अजरुकुम अल्लाह। अब ये जो जुमला मैं पढ़ रहा हूँ, मजलिस खत्म हो गई है, घंटा होने को है, ये जो जुमला अब मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं सिर्फ अपनी बहनों बेटियों माओ के लिए पढ़ रहा हूँ जो पुश्ते पर्दा तशरीफ फरमा है। एक एक जुमला कभी पूछिए तो सही, अली अकबर की लाश कहाँ है? हुसैन की पायती में है, कासिम और मोहम्मद गंज शहीदा में है। कभी आपने सोचा है इस सगीर की लाश कहाँ है? जब ज़ैनुल आबिदीन आए थे ना लाशें दफन करने के लिए, हुसैन गरीब की लाश को रखा और तावीज बंद करने लगे। एक मरतबा बाबा से कहते हैं मा अरा जसद अखी अली असगर, बाबा मुझे मेरे छोटे भाई असगर का जनाजा नजर नहीं आया। कटे हुए गले से आवाज आई उन्जुर इला सदरी, बेटा मेरे सीने पे दे, मेरे सीने पे दे। सईदे सज्जाद ने जो सीने पे देखा एक गोश्त का टुकड़ा था। मौला बाबा ये मेरा भाई तो नहीं, ये तो गोश्त का टुकड़ा है। हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई जब असरे आशूर में मेरी लाश पे घोड़े दौड़े, तेरे भाई की लाश पे भी घोड़े दौड़े थे क्योंकि हड्डियां छोटी थी, पसलियां छोटी थी। यही असगर है जो मेरे सीने पे दफन है। मातम